اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاؤں. ہر روز پڑھنا ہے، ہر روز سننا ہے، تازہ تازہ عشرہ بھی پڑھا ہے. تو بہرحال ان کا امر ہے کہ چند منٹ میں نے آپ کو سبق سنانا ہے تاکہ جو مومنین باہر چلے گئے ہیں وہ واپس تشریف لائیں تو پھر ان کو ممبر دیں گے اور ان کے علم سے ہم مستفید ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اکثر کہا کرتا ہوں کبیر کا معنی ہے بڑا، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، وہ بڑا جس سے کوئی نہیں بڑا. اتنے بڑے اللہ کے کبریائی کے اقرار کا اظہار اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اس حال کے کونے کونے سے آواز گونجے اللہ اکبر کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات. لارب اللہ اپنی لارب کتاب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 قرآن کا 42 نمبر میں ارشاد فرما رہا ہے. جتنا جتنا میں نے مختصر کرنا ہے اتنی آپ نے توجہات زیادہ میری طرف مبذول کرنی ہے. ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اے ایمان والو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. مطلب کیا کہ حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل رہنے دو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. جب تمہیں معرفت ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ حق کہاں ہے، حق والا گھرانہ کہاں ہے، حق کس کے ساتھ ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. پھر حق کو چھپانا نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے بتانا ہے کہ حق والا گھرانہ کون سا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. اس کے بعد قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. مطلب کیا کہ میرا حبیب جو کچھ تمہیں دے گا وہ سارے کا سارا حق ہوگا. میرا حبیب تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. مطلب کیا کہ وہ میرا محبوب جو وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی کی مصداق زبان رکھتا ہے. وہ جو کچھ دے گا وہ حق ہوگا، جس سے منع کرے گا وہی باطل ہوگا. پتہ چلا کہ اگر رسول قرآن دیتے ہیں تو قرآن حق ہے. قرآن میں جو کچھ ہے، میرے ساتھ رہیے گا، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا حق ہے. یا رسول اللہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں، قرآن جب ہم کھولتے ہیں، اگر کھولتے ہیں. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے قبلہ و کعبہ کا. قبلہ حافظ صاحب نے بیلجیم میں انتورپن میں آج سے 3-4 سال پہلے ایک ایسا جملہ فرمایا تھا جو آب زر سے تحریر کر کے محفوظ کرنے کے قابل ہے. دوستو قبلہ نے فرمایا تھا کہ کبھی کبھی محاسبہ اپنے آپ کا خود کرنا چاہیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے،
ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر روز قرآن پڑھا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن پڑھا ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو حاشیے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی زحمت کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سب کچھ قرآن میں ہے۔ حبیب جائیں ان کو بتائیں کہ حق کو چھپانا نہیں۔ معلوم ہوا مصطفیٰ جو دیں گے وہ سارے کا سارا حق ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھنا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا کہ اگر تم حق والی نماز تلاش کرنا چاہتے ہو، کسی تاریخ کی طرف نہ جاؤ، کسی تفسیر کی طرف نہ جاؤ، کسی حدیث کی طرف نہ جاؤ، کسی مسلک کے مولوی سے کچھ نہ پوچھو، تم فقط علی کو تلاش کر لو۔ کیوں؟ اس لیے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق زبان سے معلوم ہوتا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ اگر حق والی نماز دیکھنا چاہتے ہو تو وہ علی والی نماز ہوگی۔ اگر تم سحر و افطار کا ٹائم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ علی والا روزہ ہوگا۔ تو وہ علی والا روزہ ہوگا۔ یعنی کہ دیکھو جو نماز علی کے مطابق ہے وہی حق ہے، جو روزہ علی کے مطابق ہے وہی روزہ قابل قبول بھی ہے، وہی حق ہے۔ حق دیکھنا چاہتے ہو تو فقط یہ دیکھ لو کہ علی کدھر ہے۔ جدھر جدھر تمہیں علی نظر آئے گا ادھر ادھر تمہیں حق نظر آئے گا۔ اسی لیے فوراً فرما دیا اللہم ادر الحق حیث مدار علی، اے اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جائیں۔ اگر یوں فرما دیتے کہ علی کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر حق جائے پھر بھی فضیلت ہے۔ توجہ چاہوں گا، پھر بھی فضیلت ہے، مگر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی کو پھیر دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی